رسوله النبي الأمي المدني الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، جناب مہمانان گرامی، ماشاءاللہ مغرب کے بعد سے اب تک آپ حضرات نے بڑی دل جمی سے، انتہائی توجہ سے ان تمام گزارشات کو سنا ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ یہ بڑی خوشائن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایسا ماحول عطا فرمایا ہے کہ جہاں سیکھنے، سکھانے، سننے، سنانے کی گفتگو ہے۔ کل ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب مدظ اللہ العالی، گجرانوالہ، مدرسہ نصرت العلوم، انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تشریف فرما تھے اور وہ بیٹھ کر غم میں مبتلا تھے، پریشانی میں مبتلا تھے۔ تو میں قریب ہو گیا کہ حضرت کیا مسئلہ ہے، پریشانی کیا ہے، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ امت جس ڈگر پر چل پڑی ہے، اس ڈگر کو دیکھ کر میں پریشان ہوں، سوچ رہا ہوں کہ ہمارا کیا حال ہوگا کہ ہم عالمی مجلس اور محفل کرتے ہیں، تلاوت قرآن کی، حمد و نعت کی، اور علماء ربانیین، اولیاء اللہ کی جماعتیں جو اس مجلس کے انعقاد کا جو بنیادی مقصد تھا کہ انہیں تعلیم دین دی جائے، انہیں تعلیم اخلاق دی جائے، ان کے اندر کردار پیدا کیا جائے، وہ آج ختم ہو گیا ہے کہ اگر کسی خطاب کو شروع کیا جائے تو عوام اٹھ کر جانا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ نقیب محفل کو کسی مولانا صاحب کو بلانا پڑے بیان کے لیے تو وہ بیان اعلان اس طرح سے کرتا ہے کہ حضرت کا مختصر خطاب ہے اور اس کے بعد فلاں نعت خان کا یا مصر سے یا افریقہ سے آئے ہوئے فلاں قاری صاحب کی تلاوت ہوگی تاکہ مجمع بیٹھا رہے، بیان سنے۔ تو یہ اہل علم پریشانی میں مبتلا ہے، سوچ رہے ہیں کہ عوام کو جمع کر کے ہم نے ان کو کیا دیا ہے۔ وہ فرمانے لگے قرآن کی تلاوت بہت اچھی بات ہے، لیکن مزاج کا یہ بن جانا کہ صرف یہ تلاوت سننی ہے اور نعت سن لینی ہے اور کوئی بیان نہیں سننا، تو تبدیلی کیسے پیدا ہوگی، عقل کیسے آئے گی، تدبیر کیسے پتہ چلے گی؟ تو میرے دوستو، یہ اہل العلم اس بارے میں پریشان ہے، اور اب وہ اس راستے پر جس پر چل پڑے، اب وہ پریشان ہے کہ امت کو واپس کیسے اس پر لے کر آئیں۔ ان کے پاس کوئی تدبیر نہیں، مجلس میں اس بات کو بیان کرنا ان کے لیے مشکل ہے، ان لوگوں کو بتانا مشکل ہے، کیسے کیا جائے؟ تو یہ الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں آپ حضرات کا اتنی دل جمی سے اتنے مضمون اور بیانات کو توجہ سے سننا اور انعامات سے اسے سماعت کرنا، اپنے دلوں میں اسے جگہ دینا، اپنے عمل اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ہم پر نعمت ہے۔ ہم اس نعمت کی جتنی قدردانی کریں اتنی کم ہے۔ الحمدللہ یہاں نعت خوانی بھی ہوتی ہے، ابھی وہ بچہ جس نے قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے یہاں درجہ حفظ میں پڑھ رہا ہے، بڑی زبردست تلاوت کی اس نے، اور جس طرح بڑے قاری تلاوت کرتے ہیں اس طرح اس نے، اور ماشاءاللہ بیٹھ کے تلاوت کی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس میں کانفیڈنس ہے تھوڑا، اور مزید بھی ضرورت ہے اس کو کہ تھوڑا سپیکر اپنے قریب کرتا، ڈر رہا تھا شاید۔ بہرحال بہت اچھی تلاوت کی ہے، اس کو انعام میں دوں گا انشاءاللہ بعد میں۔ اور اسی طرح ہمارے نعت خوان حضرات نے نعتیں بھی پڑھی ہیں، لیکن اس کے درمیان میں جو آپ نے بیانات سنے، جو خطابات ہوئے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات جو درس حدیث پاک کو ہر مہینے آ کر سن رہے ہیں، یہاں ہم ربیع الاول ہر مہینے میں مناتے ہیں،
ہر مہینے میں حدیث پاک کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، بہت اہم چیزیں اس میں پیش کی جاتی ہیں۔ اور یہ پرانے احادیث کے درس جو ہیں ہمارے التقویٰ میڈیا فاؤنڈیشن میں موجود ہے، پرانے درس بھی سنے جا سکتے ہیں کہ ان میں بہت اہم چیزیں یوٹیوب پر ہی ہمارا التقویٰ میڈیا فاؤنڈیشن ہے، اس میں الحمدللہ سارے یہ بیانات مضمون سارے موجود ہیں، بہت اہم علمی باتیں، ہمیں ان باتوں کو سننا چاہیے۔ آج میں نے، یہ تو تمہید کی بات تھی، آج میں نے جو آپ کے سامنے قرآن حکیم کی آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے کہ جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب آپ اپنی اس جماعت کے سامنے یہ بات رکھ دیں، اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے فاتبعونی، میری اتباع میں آ جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہارے لیے خیر کھڑی ہو جائے گی۔ اور پھر وہ حدیث مبارکہ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو اس راستے سے آئے گا میرے ساتھ محبت کر کے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ کیا خیال ہے، ہمیں حضور علیہ السلام کا جنت میں پڑوس چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے نا۔ جن جن کو حضور علیہ السلام کا پڑوس چاہیے ہاتھ کھڑا کریں، پتہ چلے۔ ماشاءاللہ، یہ تو سب اللہ کے نبی کا پڑوس چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر جنت میں میرا پڑوس چاہتے ہو، جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ پھر تمہیں من احب سنتی، میری سنت سے محبت کرنی پڑے گی۔ اب آپ نے یہ جو گزارش میں نے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آپ گھر میں ہر گھر والا اپنے گھر میں 1 منٹ کا مدرسہ شروع کرے۔ کیا خیال ہے، شروع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے یہاں بھی مدرسہ شروع کیا، محلہ اندرون میں جامع عائشہ وہ بھی مدرسہ چل رہا ہے، محلہ میلاد نگر میں صراط الجنہ چل رہا ہے، واکینٹ میں ہمارا ادارہ تعلیمات شرعیہ کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسہ جو ہے ہر گھر میں شروع ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے، آپ سب لوگ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں تیار؟ تیار ہیں۔ 1 منٹ کا مدرسہ، زیادہ لمبی تقریر نہیں، اور وہ کام یہ کرنا ہے کہ آپ ہر روز اپنے گھر کے بچوں کو، بیوی کو، بہن کو، اماں کو، ابا کو جمع کر کے انہیں ایک حضور علیہ السلام کی جو ہے نا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ان کے سامنے پیش کر دیں۔ مثال کے طور پر کہ اللہ کے نبی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، ہاتھ دھو کر کھانا کھانا، یہ ایک سنت ہے۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کھانا کھانا، یہ بھی سنت ہے۔ بھول جائے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھ لینا، اور جب کھانا ختم کرے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اسی طرح کھانے کی سنتوں کے بعد سونے کی سنت کیا ہے، اسی طرح صبح اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، وضو میں کتنی سنتیں آتی ہیں، اور جو ہے نماز کی کتنی سنتیں ہیں، قرآن حکیم پڑھنے کی کیا آداب اور طریقے اور سنتیں ہیں، گھر میں کیسے داخل ہونا ہے۔ اب آپ کو یہ ساری چیزیں حاصل بھی تو کرنی پڑیں گی۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ 1 منٹ کا مدرسہ چلانے کے لیے آپ کو اس بڑے مدرسے میں آنا پڑے گا۔ منگل کے دن یہاں حدیث پاک جو ہے قرآن حکیم کا درس ہوتا ہے، اس میں آ کر شامل ہوں، اور پھر جو ہے 1 ہفتے کی معلومات حضرت شیخ الحدیث صاحب سے لے کر جائیں کہ اس ہفتے میں میں اپنے گھر والوں کو 7 چیزیں بتانی ہیں، آپ مجھے 7 چیزیں لکھوا دیں۔ کیا خیال ہے، لکھوائیں گے یا نہیں لکھوائیں گے؟ میں موجود ہوں، مجھ سے لکھوا لیں، میں اکثر کم یہاں آنا ہوتا ہے، آپ کو یہ انشاءاللہ یہاں اویلیبل ہے، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے ان کا یہاں موجود ہونا، اس لیے آ کر ان سے ملے، 7 چیزیں لکھوا لیں کہ یہ مجھے 7 سنتیں اور ادائیں بتا دیں جو میں اس ہفتے میں گھر میں 1 منٹ کا مدرسہ میں نے شروع کرنا ہے، اور جو آدمی یہ شروع کر دے گا اس کو اس کی برکتیں نظر آنا شروع ہوں۔
کیا آنا شروع ہوگی؟ برکتیں نظر آنا شروع ہوں گی جب ہم اس پر عمل شروع کر دیں گے۔ نجیلہ صاحب کھڑے ہو کر غصہ کر رہے ہیں کہ یہ ختم کرے تاکہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اور یہاں آنے کو، یہاں جمع ہونے کو برکت عطا فرمائے، اور حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر قاری تاج افسر صاحب دامت فیوزہم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے، اور جو گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی محفلوں کی بنیاد علم نبوت پر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اب میں اختتامی دعا کے لیے حضرت جناب مولانا پروفیسر ڈاکٹر قاری تاج افسر صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور دعا سے اس محفل کا اختتام فرما دیں۔